بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملے میں ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو شہید کر کے کلیش آف سویلائزیشنز کا آغاز کر دیا ہے۔ کلیش آف سویلائزیشنز کا مطلب ہے تہذیبوں کا تصادم، اور یہ جو تہذیبوں کا تصادم ہے اس کا اینڈ کیا ہو، اینڈ گیم کیا ہے؟ تو اینڈ گیم تو یہی نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ کلیش جو کہ شروع ہو چکا ہے اور اس کو فوری طور پہ روکا نہ گیا، کسی نے انٹروین کر کے اس کو روکا نہ، تو یقیناً یہ ایک تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے، اس کے نتیجے میں جو جنگ ہوگی وہ شاید پھر کبھی رک نہ سکے، کیونکہ جو ان کی اینڈ گیم ہے، جنہوں نے یہ جنگ شروع کی ہے، ان کی اینڈ گیم یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پر ایک یہودیوں کی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہ صرف اسرائیلی منصوبہ نہیں ہے، اس منصوبے میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کچھ بہت اہم لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بات ہے کہ جی یہ جو اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے، یہ کلیش آف سویلائزیشنز کا آغاز کیسے ہے؟ یہ سوال بڑا ویلڈ ہے اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ ریٹیلیشن میں ایران نے کچھ مسلم ممالک پر حملے کیے ہیں، اس میں قطر بھی ہے، UAE بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حملہ کیا گیا وہ حملہ یہی سوچ کر کیا گیا تھا کہ جب ہم ایران پر حملہ کریں گے تو ایران ریٹیلیشن میں وہ گلف کنٹریز جہاں جہاں پر امریکن بیسز ہیں وہ وہاں پر بھی حملہ کرے گا، اور یہ مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے، اور ایسا ہوا بھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک امریکی صحافی ہے ٹکر کارلسن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو قطر اور سعودی عرب ہیں اس نے کچھ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ایجنٹ پکڑے ہیں جو کہ وہاں پر بم دھماکوں کی سازش میں ملوث تھے، اور اس سے پہلے بھی آپ کو شاید یاد ہو کہ ایران میں بھی ایسے ڈرون پکڑے گئے تھے جو موساد نے وہاں پر بھیجے تھے۔ تو ٹکر کارلسن جو ہیں ان کا دعویٰ جو ہے وہ ہم اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ ایک امریکن ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ امریکہ کے شہری ہیں، اور یہ جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے اس پہ ان کی بہت گہری نظر ہے، اور ان کنٹریز میں ان کے بہت کریڈیبل سورسز ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب اور قطر کو ایران سے لڑانے کے لیے جو اسرائیل نے یہاں پر ایجنٹ داخل کیے تھے وہ پکڑے گئے۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان نے بھی ایک رول پلے کیا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، تو پاکستان نے کوشش کی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کوئی غلط فہمیوں میں اضافہ نہ ہو اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ محاذرہ ہی نہ کریں۔ اس سلسلے میں پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے پارلیمنٹ کو بریف بھی کیا اپنی کوششوں کے بارے میں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ جو اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا، اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ انہیں ان کے سپریم لیڈر سے محروم کیا جائے، ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو ختم کر کے وہاں پہ رجیم چینج کی کوشش کی جائے، اور اس کے بعد اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کو آپس میں لڑایا جائے، اور جب یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں تو پھر ان کو باری باری ان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اس کا ایک اور بھی مقصد ہے جس کو کہ ابھی تک کہیں پر بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اور اس جنگ کا مقصد یہ ہے کہ جب ٹینشن پوری دنیا میں پھیلے گی تو اس ٹینشن کی آڑ میں یورپ اور امریکہ سے مسلمانوں کو نکالنے کی ایک مہم شروع کی جائے گی۔